بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم لوگ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے منفی پہلوؤں کو نوٹ کر رہے تھے کہ کیا چیز ہمارے ہاں ہونی چاہیے اور کیا نہیں ہونی چاہیے۔ اب دیکھیے، اب ہمارا ٹاپک اذیت رسانی اور شدت پسندی، جسے ہم ٹارچر ہم کرتے ہیں لوگوں کا، پھر ایکسٹریمزم بھی ہمارے یہاں آتا ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اب یہ دیکھیے کہ ہم نے جو اپنی منفی شخصیت سے نجات حاصل کرنے کے لیے دنیا پرستی سے ہم شروع ہوئے تھے اور تکبر تک پہنچے تھے، آج ہمارا ٹاپک چل رہا ہے اذیت رسانی، انتہا پسندی اور فساد فی الارض تک۔ اس کی آج ہمارا ٹاپک چلتا ہے کہ اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ برین سٹارمنگ سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں لوگ ایک دوسرے کو کس کس طریقے سے اذیت پہنچاتے ہیں۔ کوئی ایک لسٹ اب خود بنا لیں، آپ کا جو ایکسپیرینس رہا ہو، یا آپ نے کبھی کچھ جو بھی کیا تو اگلوں کو بہت تکلیف پہنچی ہے، تو اس کو بھی کوئی یاد کر لیجئے، یا چلیں آپ کے جاننے والوں میں کوئی ایسا ہوا ہو تو اس کو بھی بس آپ نوٹ کر لیں، بندے کو چھوڑ دیں، لیکن وہ ایک لسٹ ضرور بنا لیں کہ یار یہ چیزوں سے اگلوں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اپنے ذہن سے اذیت پسندی کو نکالنے کا کوئی ایک لائحہ عمل تیار کر لیں کہ یار اس سے میں کیسے بچوں کہ اگلے کو میں تکلیف نہ پہنچاؤں۔ یعنی اصل میں وہ جو لسٹ آپ بنا لیں گے تو اسی سے انشاءاللہ بچنا شروع کر دیں گے۔ ایسا معاشرہ جس میں اختلاف رائے کی آزادی ہو، تو یہ موازنہ ایسے معاشرے سے کریں کہ جس میں اختلاف رائے کی آزادی نہ ہو، اور دونوں سے آپ میچ کر کے خود فیصلہ کریں کہ اچھا کون سا۔ آپ کو دنیا کے، اب تو ہم گلوبل پیریڈ پہ ہم آ گئے، انفارمیشن ایج میں آ گئے، تو کئی ملک میں آپ کو فیل ہوگا کہ اختلاف اگر کوئی کر لے تو بندے کو مار دیتے ہیں، یا نہ مارے تو اس کو ذلیل بہت کر دیتے ہیں۔ اور کچھ ایسے ملک بھی ہیں کہ جہاں پھر بھی اس کی عزت رہتی ہے اور اس سے اچھا تعلق رہتا ہے۔ تو اب دونوں سے میچ کر کے اب دیکھیں، تب آپ خود فیصلہ کریں کہ زیادہ بہتر کون سا ہے، اور ہمارے یہاں ہمیں بہتر کون سے کو لانے کی کوشش کرنی۔ ہمارے معاشرے میں پیدا ہونے والی شدت پسندی کی ریزن کیا؟ یہ ہمارے کلچر میں یہ چیز ہے کہ شدت پسندی بہت ہے، ایکسٹریمزم ہے، لوگ قتل بھی کرتے ہیں ایک دوسرے کو، اور یہ نہ بھی کر سکیں تو ذلیل ضرور کر لیتے ہیں۔ کوئی اختلاف ہو گیا، اسی کو جناب وہ کر لیا، تو بھئی اس سے ہمیں بچنا بھی ہے چاہیے نا، کیا خیال ہے؟ اچھا، پھر اگر آپ کا سامنا کسی شدت پسند سے ہو جائے تو پھر ہم اس سے کس طرح پیش آنا چاہیے؟ کیا شدت پسندی سے اگلا کر رہا تو ہمیں بھی وہی کرنی چاہیے، یا کوئی اور طریقہ ہونا چاہیے؟ میں تو یہ سجیشن دوں گا کہ پھر وہ نہ کریں، بلکہ اس کو چھوڑ کے کہیں اور چلے جائیں تاکہ وہ معاملہ ہی نہ ہو۔ مذہبی انتہا پسندی میں کوئی ایسی ریزنز پہ آپ غور کریں کہ جس سے فرقہ پرستی ہوئی اور آپس میں ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا ہوا، کیوں، کیا ریزن ہے؟ اب ریزن آپ کو سمجھ میں آ گئی تو پھر ہم بچ بھی سکیں گے۔ انتہا پسندی اور اعتدال پسندی میں فرق کیا؟ اس کی ایک لسٹ آپ خود تیار کر لیں تو آپ کو ایک پوری بہت اچھی آپ کی ڈائری آپ کو ایک بہت اچھے طریقے سے لے آئے گی، اور آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ جناب یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا ہے۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ قرآن مجید کی آپ ایک پوری ایک لسٹ آپ ایک اپنی بنا لیں، ایک اپنی چیک بک کی طرح کے کہ یہ کرنا اور یہ نہیں کرنا، تو وہیں آپ کو بڑی مثالیں مل چکی ہوں گی۔ آئیے اب ہم قرآن مجید سے ہی سٹارٹ کرتے ہیں کہ جس سے اذیت پسندی آتی ہے، یہ وہی سورۃ الحجرات سے ہم شروع کرتے ہیں کہ جس کو ہم پچھلے لیکچر میں بھی ہم نے سنا تھا، تو وہی ہم دوبارہ سن لیتے ہیں۔ ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون۔ اہل ایمان، اسی بھائی بننے کا تقاضا ہے کہ آپ کے کوئی مرد دوسرے مرد کا کوئی حقارت کا مذاق نہ کرے، ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے بہتر ہو۔ اسی طرح نہ کوئی خاتون دوسری خاتون کا کوئی حقارت کا مذاق اڑائے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو۔ اپنے آپ کو عیب نہ لگائیں، کوئی برائی نہ لگائیں، اور نہ آپس میں ایک دوسرے کو برے القاب دیں۔ یہ سب فسق یعنی گناہ کی باتیں ہیں، اور ایمان کے بعد تو گناہ کا نام بھی بہت برا ہے، اور جو اس تنبیہ کے بعد بھی توبہ نہ کریں تو پھر وہی اپنے جانوں پر ظلم ڈھانے والے ہیں۔ اب اس کی پوری ڈیٹیل ہم پچھلے لیکچر میں ہم کر ہی چکے ہیں کہ حقارت اور اگلے کا مذاق ایسے طریقے سے کرنا کہ اس کو حقیر کرنا، عیب یعنی اس کے اندر یہ جناب یہ برائی ہے، اس کے اندر یہ چیز ہے، وہ چیز ہے، یہ بہت ہم کرتے رہیں، اور پھر اس کے بعد برے القاب یعنی ایسے ٹائٹل بھی اگلے کا ایسا کر لینا، اور وہیں سے پھر آتے آتے یہ رزلٹ آ جاتا ہے۔ یہ سب گناہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ کے شر سے مسلمان محفوظ رہے، یعنی ایک تو زبان اور دوسرا ہاتھ، اسی سے آدمی کو ایک دوسرے کو ہم نقصان پہنچاتے ہیں نا، تو یہ ہے۔ اب ایک شاعری کی بات بھی ہم کر لیتے ہیں۔ یہ بہادر شاہ ظفر صاحب جو آخری بادشاہ انڈیا کے گزرے ہیں، ان کی شعر سے ہی ایک پورا میں اندازہ ہو جائے گا۔ نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنی خبر، رہے دیکھتے لوگوں کے عیب و ہنر، پڑی اپنی برائیوں پر جو نظر، تو جہاں میں کوئی برا نہ رہا۔ یعنی اصل یہ چیز ہے کہ ہم دوسروں کی برائیاں اور ان کی ویکنیسز کو تو غور کرتے رہتے ہیں، تو اس کو چھوڑ کے ہم اپنی برائیوں پہ غور کریں تو باقی سب لوگ اچھے لگتے ہیں پھر تو، اس لیے کہ ان کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا، تو اس لیے اب فوکس اپنے آپ پہ ہی کرنا چاہیے۔